نے چند روز قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر ایک پیشگوئی کی تھی. یہ پورا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ یہ 24 گھنٹوں سے زیادہ خان صاحب کو نہیں رکھ سکیں گے. الیکشن تو کروانے پڑیں گے، الیکشن تو ہوں گے. السلام علیکم ویور، کرنٹ لندن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر عثمان. ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں یہ ایک روحانی پیشوا ہیں. ان کا جو تعلق ہے وہ پاک پتن شریف سے ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاک پتن شریف سے جو تحریک انصاف کا جو روحانی لگاؤ ہے وہ پاک پتن شریف سے ہے. انہوں نے چند روز قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر ایک پیشگوئی کی تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے عرصے کے میں رہا ہو جائیں گے. تو ان کی جو وہ پیشگوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. یہ پورا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ یہ 24 گھنٹوں سے زیادہ خان صاحب کو نہیں رکھ سکیں گے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے روحانی سفر کے بارے میں جانتے ہیں. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو روحانیت کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا پاک پتن کے حوالے سے ان کے جو اپوننٹ ہے وہ کافی تانے بازی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. تو کچھ جانتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آگے گرفتار ہو سکتے ہیں، کیا تحریک انصاف کا عدم قرار دی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. میڈم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تحریک انصاف کا روحانیت کے اوپر بہت اسٹرانگ بلیو ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان رکھتا ہے، اور جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو جب اتنے درد سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ، وہ واحد، وہ ہستی ہے جو سننے والی ہے. اور جو بندہ اس پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو میرا پروردگار کبھی بھی اس کو مایوس نہیں لوٹاتا. روحانیت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے، میرا خاندانی طور پہ تو روحانیت کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے مرشد ہیں وہ سید ہیں، سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری، سید منظور العارفین بخاری صاحب. تو ان کے ساتھ ہماری نسبت تقریباً 20 سال سے ہے. یہ وہی ہیں جن کی مرید اس ٹائم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بیگم بشرا بیگم بھی اسی گھرانے کی مرید ہیں. بشرا بی بی تشریف لاتے تھے میرے مرشد کے آستانے پہ، اور ابھی حال ہی میں عرس مبارک پہ تو سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری صاحب سے بہت روحانیت لی گئی ہے. بہت سارے وظائف، روحانی وظائف سید صاحب نے، پیر صاحب نے بتائے ہیں. اور ہمارے مرشد کا یہ سلسلہ ہے روحانیت کا، تصوف کا. وہ سید ہیں، وہ اللہ کی وہ نیک ہستی ہیں. تو اسی سلسلے میں کی وہ کڑی تھی کہ جس وقت خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور ہم وہاں پہ پہنچے، تو ظاہری سی بات ہے جب نسبت سیدوں سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا رشتہ ہوتا ہے، اور روحانیت کا رشتہ ہمارا جب چلتا ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا ایک اللہ پہ ایمان ہے. اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ انشاءاللہ خان صاحب 24 گھنٹے کے اندر باہر آئیں گے. اور میں نے وہاں لبرٹی چوک انٹرویو کے دوران ان کو بتایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ پاک پروردگار نے دین کو بہت آسان بنایا ہے. جو ہمارے بہت سارے ایسے ملا حضرات ہیں جنہوں نے دین کو بہت مشکل بنا کے سامنے ثابت کیا ہے، لیکن دین بہت آسان ہے. اور جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے رب پہ یقین رکھ لیتا ہے، کامل یقین، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب اس کا رشتہ سیدھا ہو جاتا ہے، جب وہ گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، تو وہ رب اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا کہ دنیا کو گمراہی کے راستے سے بچائیں، اس طرح صحابہ اکرام نے دین کی تعلیم تبلیغ دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اور آگے ایک سلسلے پیدا ہوئے اولیاء اللہ کے، اور اولیاء اللہ کے ان سلسلوں میں سے جیسے ہمارے مرشد سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری ہیں، وہ آل رسول ہیں، وہ سید ہیں.
تو ہم ان کے مرید ہوئے. تو ان کے مدرسہ جات ہیں، بچیوں کے مدرسہ جات ہیں، تو وہاں پہ عبادات ہوتی ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے، پھر سچ اور جھوٹ کے پردوں کا پتہ چل جاتا ہے. کیا آپ کے جو آپ کا نالج ہے، آپ نے پہلے بھی یہ پیشین گوئی کی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، اب آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اوپر جو کالعدم جماعت قرار دیے جانے کی پابندی لگے گی؟ وہی بات آتی ہے کہ سرکار مدینہ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو بہت سارے روڑے اٹکائے گئے تھے راستے میں، یہاں تک کہ سرکار مدینہ لہو لہان ہو جاتے تھے. تو آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی. کوئی بھی مسلمان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جب وہ اس نیکی کے راستے پہ آ جائے، وہ ایمانداری کے راستے پہ آ جائے، تو روڑے اٹکانے والے آتے ہیں، وہ اس نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ خان صاحب کی تنظیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خان صاحب اللہ کے حکم سے سرخرو ہوں گے. یہ پارٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی خان صاحب زیادہ دیر زیر حراست رہ سکتے تھے اور نہ ہی رہیں گے. کیونکہ جب ایک بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، عوام کا مستقبل، بچوں کا، اس کے جیسے کہ خان صاحب نے صحت کارڈ ہر بندے کے لیے بنایا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں امیر کے بچے کے لیے یہ ایشو کروا رہا ہوں تو غریب کے بچے کے لیے ایشو کروا رہا ہوں تو امیر کا بچہ نہ جائے. انہوں نے سب کو ایکول رکھا، ایک جیسا رکھا. انہوں نے عوام کی بیٹیوں کو سڑکوں پہ ذلیل نہیں کروایا کہ جیسے آٹا مانگ رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتقام پہ نہیں اترے. تو دیکھیں، جب کوئی بھی بندہ انتقام پہ اترتا ہے تو وہ خراب کرتا ہے پارٹیوں کو، وہ نسلوں کو. اماں حوا بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے اور زوال کے بعد عروج. لیکن انشاءاللہ اس پارٹی کو ختم نہیں کیا جائے گا. اگر یہ پارٹی ختم ہو گئی تو یہاں پہ کس کو حکمران ٹھہرائیں گے؟ 30 سال تک حکومتیں کرنے والے وہی لوگ بیٹھے ہیں، وہ پہلے والے. جیسے پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے. دیکھیں، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ انتقام لیا جائے، ملک میں امن ہو. ہاں، چوروں کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں، نہ یہ خان صاحب کو ختم کر سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے خان صاحب کے لیے یہ انتقام کے راستے کھولے ہیں، تو اس طرح عوام سڑکوں پہ نکلی ہے. عوام نے پرامن احتجاج کیا تھا، ہم پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے باہر نکلے تھے، لیکن چند شر پسند عناصر اس میں گھس گئے تو وہ پارٹی کا نام خراب کرنا چاہتے تھے. لیکن میرے رب نے فرمایا ہے کہ جھوٹ سے کوئی بھی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے اور انشاءاللہ آئے گا. کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے؟ جی انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ آئیں گے، دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، سپریم کورٹ کے اندر زیادتی ہوئی، خان صاحب وہاں پہ کورٹ میں بیٹھے تھے، بایو میٹرک کروا رہے تھے تو انہیں اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کس وجہ سے کروایا گیا؟ کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن کے خوف سے. اور الیکشن تو کروانے پڑیں گے، الیکشن تو ہوں گے. اب جیسے نگران حکومت بیٹھی ہے تو نگران حکومت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہیں پہ موجود ہیں اور ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ الیکشن کبھی نہ ہو تو ملک کا نظام نہیں چلے گا. لیکن عدلیہ ہماری ماں ہے. کوئی بھی بندہ عدلیہ میں کیوں جاتا ہے؟ کوئی مظلوم ہوتا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا احتساب شروع ہوتا ہے تو وہ عدلیہ کو ماں سمجھتا ہے، ماں سمجھ کے وہ وہاں پہ جاتا ہے.
اور اگر وہیں پہ اس کی تذلیل کی جائے، وہیں پہ اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، تو عدلیہ تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ ایک واحد عدلیہ ہمارے پاس بچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں بچتا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری عوام سڑکوں پہ آئی اور عوام ساتھ ہے۔ وہ اس کا خان صاحب کا نام کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ ہاں وہ الیکشن کروائیں، الیکشن تو کروائیں، جیسے الیکشن ہوں گے خان صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی ہوں گے۔ آپ کو الیکشنز کب نظر آ رہے ہیں، کب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن میں یہ ڈیلے کر رہے ہیں، خان صاحب کو کوشش کریں گے کہ بار بار جھوٹے پرچوں میں یہ پنسائیں، یہ کوشش کریں گے لیکن ناکام ہوں گے، اور الیکشن ان کو جلدی کروانے پڑیں گے، الیکشن جلدی ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ جس طرح پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، کس نے اسلام قبول کر لیا، اور جو ایک بندہ ہے ہی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان ماں کی اولاد ہے، ایک نیک ماں کی نیک گھرانے کی اولاد ہے، اور اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے اللہ، ہر وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین رکھنے والا، ہر وقت کہنے والا، اس کی آسمان کی طرف انگلی ہے کہ اے اللہ، اور اس کی آواز میں یہ درج کہ جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو کیا پاک پروردگار اس کے پیچھے پوری دنیا کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرے گا؟ کیا مالک جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع ہے، تو روحانی پیشوا سارے اس وجہ سے ان کے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہے خان صاحب کے، اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ روحانیت کا ہے۔ ان کا خان صاحب کے ساتھ کسی بھی روحانی پیشوا کا رشتہ کسی بھی کوئی لالچ کے تحت، کوئی سیاسی سیٹ کی وجہ سے، یا کسی کوئی روپے پیسے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ ان کا جو روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے۔